under the visionary and dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, is a confident and resurgent society. We are resolved to make India a developed country in the next 25 years. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کا وقار خاک میں ملا دیا. There is no justification for any act of terrorism regardless of motivation. جس طریقے سے بھارت اپنا پورا اس نے ڈاکٹرین چینج کر دیا اور پھر اسی ضمن میں یہ کہنا کہ جی وار ہمارے لیے آپشن نہیں ہے. دوسری طرف بھارت کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین اور جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرین. کیونکہ ایشیا کے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم ایشیا کے ٹائیگر ہیں. یو آر اے جوکر. کوئی مانتا ہی نہیں ہے تمہیں. پلیز ہیلپ اس. یو آر اے فراڈ. کوئی نہیں مانتا تمہیں. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تم ہمیں آپ سے جھوٹ کہہ رہے ہو. شہباز شریف صاحب تھوڑے سے پریشان لگ رہے تھے, پھر وہ تھوک لگا کے صفوں کو پلٹ رہے تھے. یہ پاکستان میں ٹرینڈ بھی کر رہا ہے کہ آپ صفحات کے اوپر تھوک لگا کے پلٹ رہے ہیں تو آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں تقریر کے دوران شہباز شریف نے اپنا خوب مذاق اڑوایا. وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں کے سامنے اوسان خطا ہو گئے. جنرل اسمبلی اجلاس میں تقریر کے دوران ڈاک نے بھی بلو جو ہے ڈبل بریسٹڈ بلیزر پہنا ہوا تھا. وہ موقع کی مناسبت سے بالکل ہی ٹھیک نہیں تھا. یہ جو دیٹ واز ویری ڈسکریجنگ نیوز فار می. یہ پاکستان اور بھارت کا کیا مقابلہ ہے؟ ہیلو فرینڈز, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. بھارتی ودیش منتری ایس جے شنکر نے سنجکت راشٹر مہا سبھا کے 77ویں سطر کو سمبودھت کرتے ہوئے چین اور پاکستان پر نشانہ سادھا. انہوں نے دو ٹوک کہا کہ بھارت سیما پر آتنکواد سے پیڑت رہا ہے اور ہم آتنکواد کو کسی بھی روپ میں برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے سنجکت راشٹر سے آتنکواد کے پریوجک دیشوں اور انہیں بچانے والوں کے خلاف کڑی کارروائی کی مانگ کی. جے شنکر نے کہا کہ بھارت بڑی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہر دم تیار ہے. بھارتی ودیش منتری نے اپنے 16 منٹ تک دیے بھاشن کی شروعات کرتے ہوئے کہا کہ میں دنیا کے سب سے بڑے ڈیموکریٹک دیش سے 1.3 بلین لوگوں کی شبھ کامنائیں لے کر آیا ہوں. بھارت آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے. یہ نیا بھارت پرائم منسٹر مودی کے نیترتو میں اپنے وکاس کے لیے پرتی بدھ ہے. دوسری طرف پاکستانی میڈیا اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف کی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں دی گئی اسپیچ سے خاصا ناراض لگ رہا ہے. جہاں تک آپٹکس کی بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں جو ڈیلیگیشنز کے لیے ہال کے اندر جگہ مختص ہوتی ہیں ہر ملک کے لیے, ہمارے سارے منسٹرز ہی وہاں موجود تھے. وزیر خارجہ بھی تھے, خواجہ آصف بھی تھے, شہری رحمان بھی تھی, مفتاح اسماعیل بھی تھے, اور اورنگزیب بھی تھیں. اور ہمارے جو مشن ہے یو این کا وہاں سے کوئی موجود نہیں تھا. یہاں تک کہ جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں امبیسڈر منیر اکرم, وہ بھی وہاں موجود نہیں تھے. ان کے لیے بھی جگہ نہیں تھی کہ وہ ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھتے اور پرائم منسٹر کی تقریر وہاں سے سنتے. میں باقی ڈیلیگیشنز کو بھی یا باقی جو اسپیچز تھیں ان کو بھی دیکھ رہا تھا. مثال کے طور پر فرانس کے صدر نے جب تقریر کی تو ان کے جہاں جو فرانس کی جو جگہ تھی ٹیبل, وہاں پہ صرف 4 لوگ موجود تھے. اسی لیے اس طرح ہی بھارت کی جو پرائم منسٹر تھیں لیز ٹرس, ان کے موقع بھی تقریر کے موقع پہ صرف وہاں 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارے سارے منسٹرز کا موجود ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے ان معاملات میں. پتہ نہیں طارق فاطمی صاحب بھی کہیں آگے پیچھے ہوں گے لیکن مجھے نظر نہیں آئے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے. بہتر تو یہی ہوتا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شیروانی پہن کے جاتے, قومی لباس میں جاتے. اگر وہ مشکل لگ رہا تھا, ممکن نہیں تھا, تو پھر کم از کم سوٹ ہی پہن لیتے. وہ جو کمبینیشن پہن کے چلے جاتے ہیں, انہوں نے نیوی جو ہے ڈاک نیوی بلو جو ہے ڈبل بریسٹڈ بلیزر پہنا ہوا تھا, وہ موقع کی مناسبت سے بالکل ہی ٹھیک نہیں تھا. اور یہی لباس انہوں نے صدر بائیڈن کے استقبالیہ میں پہنا تھا, وہ بھی مناسب نہیں تھا. یوزلی یہ تو آپ قومی لباس پہن لیتے ہیں ان موقعوں پہ یا پھر سوٹ پہن لیتے ہیں, کمبینیشن نہیں پہنتے. یہ تو ڈیلیگیشن میں کوئی شخص بھی یا پاکستان جو مشن ہے وہی مشورہ دے سکتا تھا کہ آپ یہ لباس پہن لیجئے, لیکن نہ جانے ہم کیوں یہ ایسے کام کرتے ہیں, اور کوئی مشورہ بھی نہیں دیتا. اب تھوڑا سا آج, اور پھر ایک اور بڑی ہمارے وزیر اعظم کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اور وہ بھی اچھے آپٹکس میں شامل نہیں ہوتا بلکہ برے آپٹکس میں ہو جاتا ہے. جب چاہیے تو یہی تھا کہ تقریر الگ الگ صفوں پہ لکھ کے لاتے, اس کو اسٹیپل کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. میں نے کسی لیڈر کو نہیں دیکھا کوئی اسٹیپل اپنی تقریر لکھ کے لائیں اور اس کے جو ہے پیجز الٹا رہے ہیں.
ایسا بھی مناسب نہیں ہوتا. تقریر لکھی جاتی ہے ہر صفحہ اس پہ کیو کارڈز ہوتے ہیں, اس کو آپ پڑھ کے الگ کر دیتے ہیں, اور تمام لوگ یہی کر رہے ہیں. لیکن نہ جانے ہمارے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ, اور پھر جب تقریر ختم کی تو پروٹوکول جو کنڈکٹنگ آفیسرز تھیں وہ انتظار کرتے رہیں, وہ جس دروازے سے آئے اسی دروازے سے واپس چلے گئے, حالانکہ ان کو اگلے دروازے سے جانا چاہیے تھا. کشمیر کا جب ذکر ہوا تو اس میں مجھے بہت ایک لحاظ سے پریشانی سی اب ہو گئی ہے, کیونکہ ابھی تک تو ہماری پوزیشن یہ تھی کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اقدامات واپس نہیں لیتا اس وقت تک ہم بھارت سے بات چیت نہیں کریں گے. اب ہماری پوزیشن یہ ہو گئی ہے جو ہمارے پرائم منسٹر نے لی ہے اپنی اس تقریر میں کہ بھارت کریڈیبل انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے, تب ہم اس سے مذاکرات کریں گے. اب یہ کریڈیبل انیبلنگ انوائرمنٹ کیا ہے, یہ تو بہت براڈ ٹرم ہے, اس کو آپ کسی طریقے سے بھی انٹرپریٹ کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوزیشن میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے یا آنے والی ہے. اب کیونکہ اس کو تو آپ کس طرح بھی انٹرپریٹ, اور یہی مسئلہ ہے ہماری کریڈیبلٹی کا, کیوں دنیا نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا کشمیر میں. ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں, ہم بہت سی چیزیں ٹھیک ڈیسیشنز بھی غلط ٹائم پہ کرتے ہیں تو اس کا جو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ اور پھر دوسرا ایک اور جو معاملہ ہے بڑا, ایک میں تو حیران ہو گیا پرائم منسٹر کی یہ بات سن کر جب انہوں نے کیا. مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہ جو ان کی تقریر کے ٹیکسٹ تھا اس کا حصہ تھا کہ یہ آف دا کف ریمارک تھا کہ پاکستان اینڈ انڈیا بوتھ آر آرم ٹو دا ٹیتھ. پاکستان, ہاؤ کم پاکستان از آرم ٹو دا ٹیتھ. ہم تو بڑی مشکل سے اپنے ڈیٹرنس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو منیمم لیول پہ بحال رکھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان اور بھارت کا کیا مقابلہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بات کیسے کر دی. پاکستان جو پاکستانی لوگ ہیں نا وہ اس حق میں بالکل نہیں ہے کہ ویٹو پاور ان کو جائے, وہ ہمیں آنی چاہیے, کیونکہ ایشیا کے ہمارے پاس کیا ہے, ہم ایشیا کے ٹائیگر ہیں. کیسے ٹائیگر ہے بتائیں. وہ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان ایسا ایک آدمی ہے, مسلمان جو ہے نا پوری دنیا میں سب لوگ جانتے ہیں, اسلام فوبیا سب طرف پھیل گیا ہوا ہے. اس وقت پاکستان جن مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اپنی خود کی وجہ سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت مضبوط آگے جانے کے لیے, جب سیلاب میں انہوں نے ہماری مدد کی ہے تب ہم نے کیوں نہیں کہا انڈیا کو کہ ہمارے جذبے بہت ہیں, آپ ہماری مدد نہ کرو. دیکھیں جی, انڈیا نے مدد کی ہے دکھاوے کے لیے, سیدھی سی بات ہے. مدد تو کی ہے نا مسلم ممالک کی جانب سے, تو وہ بھی مدد نہیں آئی. میری بات سنیں, جب سیلاب پاکستان میں آتا ہے تو انڈیا کی وجہ سے آتا ہے. جو سنتاس معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے بھارت. ایک منٹ جو ان کا ایکسٹرا پانی ہے, ایک منٹ, جو ان کا ایکسٹرا پانی ہے وہ اپنی کنٹری میں تو نہیں رکھ سکتے نا, اپنے ملک میں تو وہ نہیں رکھ سکتے. ایک منٹ چھوڑنا چاہیے, انہوں نے ایک منٹ اس کی خلاف ورزی انہوں نے بتایا تھا, بلکہ انہوں نے بعد میں سپورٹ بھی کی ہے. آپ دیکھیں جو فضول پانی ہے وہ اپنے ملک میں جمع کر کے وہاں سے سیلاب تو نہیں لائیں گے نا, ان کے ملک میں ڈیمز ہے, ہمارے ملک میں ڈیم نہیں, ہم اپنی غلطی کیوں نہیں مان رہے.